نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ماہ ربیع الاول میں ہوئی۔ آپ کی ولادت اس بابرکت مہینے میں ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی۔ ربیع کا معنی ہے بہار، ربیع الاول کا مطلب ہے پہلی بہار، اور اس کو بہار اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے دنیا کے اندر جو بہار آئی، دنیا کے اندر جو ظلمت کی خزاں تھی وہ ختم ہو گئی، اور نور کی ہدایت کی جو بہار آئی، اور حضور کی آمد سے جگمگا اٹھا یہ جہان۔ تو اسی وجہ سے اس مہینہ کو ربیع الاول کہتے ہیں کہ یہ ایک بہار ہے، یہ بہار کا موسم ہے کہ اس میں دنیا کو اللہ رب العزت نے نور ہدایت سے روشن کر دیا، آفتاب نبوت سے، سراج منیر سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو منور کیا، اس کی ظلمات کو ختم کیا، اس کے اندھیروں کو ختم کر دیا۔ جب بھی رات کی تاریکی چھاتی ہے اور دن کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، تو رات کے اس اندھیرے میں لوگ اپنی مصنوعی لائٹیں جلاتے ہیں، اور ان اپنے مصنوعی روشنیوں کے ساتھ رات کے اندھیرے کو دور کرنا چاہتے ہیں، اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر انبیاء کا جو سلسلہ جاری کیا، تو انبیاء یہ لائٹیں تھی، وہ چراغ تھے جو وقتاً فوقتاً آتے رہے، اور دنیا کے اندر جو ظلم کے اندھیرے تھے، ظلمات تھی، ان کو وہ اپنی روشنی کے ساتھ ختم کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ لیکن جب رات اپنی جوبن پر پہنچتی ہے اور رات کا گھٹا ٹوپ اندھیرا چھا جاتا ہے، تو اس وقت جو چھوٹی چھوٹی لائٹیں ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے چراغ ہوتے ہیں، وہ بھی کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور ان سے بھی کامل روشنی نہیں مل سکتی۔ رات کا اندھیرا اتنا چھا چکا ہوتا ہے، تو پھر ضرورت ہوتی ہے کہ صبح صادق طلوع ہو اور آفتاب نکلے، سورج نکلے، اور وہ اپنی روشنی سے، اپنی کرنوں سے اس جہان کو روشن کر دے۔ تو اسی طرح انبیاء کا سلسلہ، جیسے آسمان پر ستارے نکلتے ہیں رات کے وقت، اور ستاروں سے کچھ نہ کچھ روشنی ہوتی ہے، تو اسی طرح انبیاء اپنی روشنی دیتے رہے، دنیا میں آتے رہے ستاروں کی طرح۔ لیکن جب دنیا کے اندر جہالت کی انتہا ہو گئی اور ظلمات اور اندھیرے اپنی انتہا کو پہنچ گئے، تو اللہ رب العزت نے اب ان اندھیروں کو دور کرنے کے لیے ہدایت کے اس چراغ کو روشن کیا۔ آفتاب نبوت کو طلوع ہونے کا اب وقت ہو چکا تھا، اور اس سراج منیر کے روشن ہونے کا وقت ہو چکا تھا۔ تو تمام انبیاء علیہم السلام کے آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام صبح صادق کی وہ کرنیں ہیں کہ جو آفتاب سے پہلے آسمان پر، افق پر نظر آتی ہیں، اور ان سے ہلکی ہلکی روشنی پھوٹتی ہے ان کرنوں سے، اور لوگوں کو تسلی ہوتی ہے کہ اب صبح صادق طلوع ہو چکی ہے، اور اس کے بعد آفتاب طلوع ہونے والا ہے، اور مکمل روشنی ہونے والی ہے، اور یہ اندھیرے ہمیشہ کے لیے ختم ہونے والے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ صبح صادق کی کرنیں بن کر آئے، اور آپ نے آ کر یہ خوشخبری دی کہ میرے بعد آفتاب نبوت طلوع ہونے والا ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام اپنی خوشخبری سنا کر چلے گئے، صبح صادق کی وہ کرنیں بھی ختم ہو گئی، تو اب وقت آ گیا کہ دنیا پر آفتاب نبوت طلوع ہو، آسمان رسالت پر وہ نبوت کا آفتاب روشن ہو، اور اپنے نور سے دنیا کو روشن کر دے۔ تو مکہ کی سرزمین پر اسی ربیع الاول کے مہینے میں وہ آفتاب نبوت طلوع ہوا، اور صبح صادق کا وقت تھا، پیر کا دن تھا۔ حضور سرور کونین سید الانبیاء والمرسلین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی مکہ مکرمہ میں۔ صبح صادق کے وقت وہ آفتاب نبوت طلوع ہوا، اور مکہ کی سرزمین کو اور پوری روئے زمین کو اپنے نور سے روشن کر دیا۔ نبی کریم علیہ السلام کی ولادت کی جو تاریخ ہے، اور جو مہینہ ہے، جو دن ہے، اور جو وقت ہے، اس کے بارے میں سیرت کی کتابوں میں اور تاریخ کی کتابوں میں مؤرخین اور سیرت نگاروں نے جو اقوال نقل کیے ہیں،
تو اس میں آپ کی ولادت کا دن پیر کا دن ہے، اور اس میں تمام علماء محدثین اور مفسرین اور جتنے بھی مؤرخین آئے، تمام کا اتفاق ہے کہ آپ پیر کے دن دنیا میں تشریف لائے۔ اور اسی طرح صبح صادق کا وقت تھا، اس میں بھی تمام کا اتفاق ہے، اور ربیع الاول کا مہینہ تھا، اس میں بھی تمام مؤرخین کا اتفاق ہے۔ ہاں البتہ نبی کریم علیہ السلام کس تاریخ کو دنیا میں تشریف لائے تو اس تاریخ میں کچھ اختلاف ہے، کچھ اقوال سیرت کی کتابوں میں نقل کیے گئے ہیں۔ ان میں سے مشہور قول یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام 12 ربیع الاول کو دنیا میں تشریف لائے، اور ایک قول یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام 8 ربیع الاول کو دنیا میں تشریف لائے۔ ایک قول کے مطابق آپ 2 ربیع الاول کو دنیا میں تشریف لائے، اور جن لوگوں نے شمار کیا ایام کو، سالوں کو، اور ان کی گنتی کے اعتبار سے انہوں نے اندازہ لگایا تو انہوں نے یہ کہا کہ 9 ربیع الاول کو نبی کریم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ بہرحال اس میں کوئی بھی یقینی بات نہیں مل سکی کہ نبی کریم علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ کون سی تھی۔ البتہ یہ اس میں سب کا اتفاق ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی ولادت ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی، اور پیر کے دن ہوئی، اور صبح صادق کے وقت ہوئی۔ تو یہ ربیع الاول جو بہار آئی، نبی کریم علیہ السلام کی آمد سے دنیا میں بہار آئی۔ نبی کریم علیہ السلام کی آمد سے پہلے کچھ ایسے واقعات پیش آئے کہ جن سے نبی کریم علیہ السلام کی آمد کی خبر ملتی تھی، اور یہ اندازہ ہوتا تھا اور پیشین گوئیاں تھی کہ نبی آخر الزمان اب دنیا میں تشریف لانے والے ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام کی آمد کی ابتدا تھی۔ اس میں سب سے بڑا واقعہ جو پیش آیا وہ اصحاب فیل کا واقعہ تھا، اور اسی سال ہی نبی کریم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ واقعہ فیل کے بعد نبی کریم علیہ السلام 50 یا 55 دن کے بعد دنیا میں تشریف لائے، اور اس کو عام الفیل کہتے ہیں، یعنی جس سال اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا اسی سال نبی کریم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ نبی کریم علیہ السلام کی آمد سے پہلے مکہ مکرمہ میں ایک یہودی عالم تھا جو اپنی کتابوں میں، سابقہ آسمانی کتابوں میں پڑھ چکا تھا، اور پچھلے انبیاء نے جو نشانیاں بتائی تھی وہ ساری اس نے پڑھی تھی، اور وہ یہ دیکھتا تھا کہ عنقریب مکہ مکرمہ میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمام جہان کو اپنے نور سے روشن کر دے گا۔ اور جب بھی مکہ مکرمہ میں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو وہ یہودی عالم اس بچے کا جا کے تحقیق کرتا اور اس کو دیکھتا، غور سے ان علامات کو تلاش کرتا، لیکن جب اسے نظر نہ آتی تو وہ کہہ دیتا کہ یہ وہ بچہ نہیں ہے۔ جب نبی کریم علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ کو اٹھایا اور اس یہودی عالم کے پاس لے کر گئے، جب وہ سامنے آیا تو اس نے پوچھا کہ کون ہے، تو حضرت عبد المطلب نے بتایا کہ میں عبد المطلب ہوں، مکہ کا سردار، قریش کا سردار ہوں۔ تو جب وہ یہودی عالم باہر آیا، حضرت عبد المطلب نے نبی کریم علیہ السلام کو اٹھایا ہوا تھا، اور جب یہودی عالم کے سامنے کیا اور یہ پوچھا کہ اس بچے کے بارے میں بتائیں کہ یہ کیا ہے، تو اس یہودی عالم نے دیکھتے ہی یہ کہہ دیا کہ واللہ یہ وہی بچہ ہے جس کے بارے میں نشانیاں پڑھ چکا ہوں کہ وہ آخری نبی دنیا میں تشریف لانے والا ہے، اور اس کی ولادت سے وہ ستارہ بھی طلوع ہو چکا ہے جو اس کی آمد کی نشانی تھی، علامت تھی، اسے بھی میں دیکھ چکا ہوں۔ اور اس کے بعد اس نے حضرت عبد المطلب سے یہ کہا کہ آپ اس بات کا تذکرہ کسی کے سامنے نہ کیجئے، کیونکہ لوگوں میں اس بچے کے خلاف حسد پیدا ہوگا، اور بہت سارے لوگ اس بچے کے ساتھ حسد کریں گے، اور ایک ایسا وقت آئے گا کہ جب یہ بچہ اپنی نبوت کا اعلان کرے گا، جو لوگ اس نبی کے زمانہ کو پائیں گے اور وہ اس کی پیروی کریں گے، اس کی بات کو مان لیں گے، تو پھر وہ جو بھی چاہیں گے، جو ان کی مراد ہوگی، اللہ تعالیٰ پوری فرمائے گا، اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن جو لوگ اس نبی کے زمانہ کو پائیں گے اور وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے، اس کی پیروی نہیں کریں گے، تو وہ اپنے مقصد میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، اور دنیا اور آخرت میں ہمیشہ کے لیے ان کے لیے ذلت ہوگی۔ یہودی عالم نے اپنی سابقہ کتابوں سے جو علامات اور نشانیاں دیکھی تھی اس کے مطابق اس نے تصدیق کی کہ یہ وہی بچہ ہے جس کا انتظار تھا اور جو دنیا میں آخری نبی بن کر تشریف لانے والا تھا۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کی ولادت کے وقت بہت سارے واقعات پیش آئے۔ نبی کریم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو آپ کی
وہ جو خوراک والی نالی ہوتی ہے جو بچے کی ناف کے ساتھ لگی ہوتی ہے، جس کو دائیاں کاٹتی ہیں یا ڈاکٹر کاٹتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام کی پیدائشی طور پر وہ کٹی ہوئی تھی، جس کو دیکھ کر حضرت عبد المطلب بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ میرا بچہ کوئی عام نہیں ہے بلکہ بہت ہی خاص بچہ ہے اور بہت ہی عالی شان بچہ ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کا ختنہ پہلے سے ہوا تھا کہ بعد میں ہمارے بچوں کے ختنے بعد میں کیے جاتے ہیں، لیکن نبی کریم علیہ السلام کا پیدائشی ختنہ تھا۔ یہ بھی ایک علامت تھی کہ یہ بچہ عام نہیں بلکہ بہت ہی خاص بچہ ہے۔ اور اسی طرح حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم علیہ السلام میرے بطن میں تھے تو جس طرح عورتوں کو متلی آتی ہے اور ان کی طبیعت میں ناگوار چیزیں پیدا ہوتی ہیں، مجھے کبھی بھی ایسی صورتحال پیش نہیں آئی۔ اور اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کی ولادت کے وقت آپ کی والدہ نے کوئی تکلیف محسوس نہیں کی، اور جیسے بچے پیدائش کے بعد ان کو نہلایا جاتا ہے، غسل دیا جاتا ہے، پاک صاف کیا جاتا ہے، ان پر نجاست لگی ہوتی ہے، تو نبی کریم علیہ السلام پیدائشی پاک صاف تھے، آپ پر کوئی نجاست نہیں تھی، آپ کو غسل دینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اور نبی کریم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو فرماتے ہیں کہ آپ گھٹنوں کے بل تھے، گویا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ سجدہ کر رہے تھے اور اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کر رہے تھے۔ جب نبی کریم علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ مجھ سے ایک نور نکلا اور جس سے شام کے محلات روشن ہوئے اور ان محلات کے کنگروں کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور اسی طرح میں نے شام کے اور یمن میں چلنے والے اونٹوں کی گردنوں کو دیکھا، اور کیسر و کسریٰ کے محلات لرز اٹھے اور ان کے کنگرے گر گئے اور اس میں دراڑیں پڑ گئی جو بڑی پختہ پتھروں کے ساتھ تیار کیے گئے تھے، بڑی عمدہ مثالیں اور چونے لگا کر وہ محلات تیار کیے گئے تھے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی ولادت سے وہ بھی لرز گئے، اور فارس کی وہ آگ جو مجوسیوں نے جلائی تھی اور سالہ ہا سال سے وہ جل رہی تھی، جس کو وہ کبھی بجھنے نہیں دیتے تھے، اسی رات یکادم وہ تمام مجوسیوں کے جتنے بھی آگ جلائی ہوئی تھی وہ ایک ہی مرتبہ ساری بجھ گئی، اور اس سے وہ یہودی بھی بڑے پریشان ہوئے۔ اور شاہ کسریٰ نوشیروان جو تھا اس نے اپنے مجوسیوں کو اور دوسرے جتنے بھی راہب اور اس کے پاس یہود کے علماء تھے ان سب کو جمع کیا اور ان سے یہ دریافت کیا کہ مجھے بتائیں کہ دنیا میں کیا واقعہ پیش آیا ہے جس کی وجہ سے ہمارے سامنے ایسی چیزیں نظر آئی ہیں کہ ہمارے اتنے مضبوط محلات لرز گئے اور ان میں دراڑیں پڑ گئی اور مجوسیوں کی آگ بجھ گئی۔ تو اس پر ان کے ایک راہب نے انہیں یہ بتایا کہ نبی آخر الزمان جو دنیا میں تشریف لانے والا تھا وہ اب دنیا میں آ چکا ہے، اور اس کی ولادت کی وجہ سے یہ سب واقعات پیش آئے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی آمد سے اللہ رب العزت نے تمام جہان کو روشن کر دیا اور تمام ظلمات کو ختم کر دیا، اور نور ہدایت کا اب آغاز ہو چکا تھا، اور نبی کریم علیہ السلام دنیا میں بہار بن کر تشریف لائے، اور جس مہینہ میں آپ تشریف لائے اسی وجہ سے اس کو ربیع الاول کہتے ہیں کہ یہ پہلی بہار ہے، یہ بہار کا مہینہ ہے۔